بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ علامہ اقبال کے کلام کی شرح پیش کرتے ہوئے آج میں آپ کی خدمت میں بانگ درا کی ایک نظم لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے محاصرہ ادرنا۔ یہ ادرنا جو ہے یہ ترکی کا ایک شہر تھا اور صلیبیوں نے یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے دوران یا اس سے پہلے ادرنا کا محاصرہ کر لیا اور پھر ترکوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ تو اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو علامہ اقبال نے نظم کی شکل میں پیش کیا ہے۔ نظم کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، یعنی یورپ میں جب حق اور باطل، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہونے لگا، اسلام اور کفر آپس میں لڑنے لگے، حق خنجر آزمائی پہ مجبور ہو گیا۔ حق جو ہے اسلام، مسلمان جو ہیں وہ جنگ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یورپ کی طرف سے مسلمانوں پہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ یہ جنگ بلقان و طرابلس اس دور کی بات ہے۔ گرد صلیب گرد کمر حلقہ زن ہوئی۔ گرد صلیب، صلیب کی گرد جو ہے دھول مٹی وہ کمر کے گرد حلقہ زن ہوئی۔ ترکوں کا نشان کمر تھا، چاند، ہلال، اور عیسائیوں کا جو نشان تھا وہ صلیب تھا۔ تو کمر سے مراد مسلمان اور صلیب سے مراد عیسائی۔ مطلب یہ کہ عیسائیوں کے لشکر نے مسلمانوں کے گرد گھیرا ڈال دیا اور شکری حصار درنا میں محصور ہو گیا۔ درنا کے حصار میں قلعہ جو تھا درنا کا، وہاں شکری پاشا جو ترکوں کا جرنیل تھا وہ محصور ہو گیا، گھر گیا۔ عیسائیوں کی فوج نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا اور مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام۔ جتنا بھی ذخیرہ مسلمان سپاہیوں نے رکھا ہوا تھا کھانے پینے کی چیزوں کا وہ ختم ہو گیا۔ روئے امید آنکھ سے مستور ہو گیا اور امید کا چہرہ جو ہے وہ آنکھ سے چھپ گیا، کیوں کہ زادِ راہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، رسامان رسد جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا ان کا۔ تو بڑی انہیں تکلیف ہوئی۔ آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے، ترکی کا جو آرمی چیف تھا، امیر عسکر تھا، لشکر کا سربراہ تھا، اس کے حکم سے آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا۔ شہر میں ایمرجنسی لگا دی گئی، جنگی قانون مارشل لا لگا دیا گیا شہر میں۔ ہر شے ہوئی ذخیرہ لشکر میں منتقل۔ شہر کی جتنی بھی چیزیں تھیں، لوگوں کا سامان، خوراک وغیرہ، سب جو ہے لشکر کے ذخیرے میں منتقل ہو گئی۔ شاہین گدائے دانہ عصفور ہو گیا۔ عصفور کہتے ہیں چڑیا کو۔ شاہین جو ہے وہ چڑیا سے دانے کی بھیک مانگنے لگا۔ مطلب یہ کہ فوج کے پاس سامان رسد ختم ہو گیا تو انہوں نے شہر والوں سے سامان جو ہے وہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، یعنی شہر کا جو فقیہ تھا، عالم تھا بڑا، اس نے جب یہ بات سنی، گرما کے مثل سائقہ طور ہو گیا۔ وہ کوہ طور پر چمکنے والی بجلی کی طرح چمک اٹھا، غصہ آیا اس کو۔ تو اس نے کیا کہا، ذمی کا مال لشکر مسلم پہ حرام۔ اس نے فتویٰ دے دیا کہ جو ذمی ہیں اس شہر میں، ذمی کا مطلب یہودی عیسائی جو غیر مسلم اس شہر میں موجود ہیں، ان کا مال لشکر اسلام پہ حرام ہے، مسلمانوں کے لشکر پہ حرام ہے۔ فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، پورے شہر میں جو ہے فتویٰ مشہور ہو گیا کہ اب ذمی کا مال جو ہے آپ نہیں لے سکتے۔ چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال، فوج مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا، یعنی مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ یہود و نصارہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور مسلمان جو ہے وہ خدا کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا۔ بعد میں جو ہے ادرنا کا شہر جو ہے ترکی نے فتح کر لیا تھا، تو اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ اقبال نے نظم کی شکل میں پیش کیا ہے۔ امید ہے یہ نظم آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کیجئے کمنٹ میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔